من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام را. تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. صدق اللہ. گزشتہ درس میں جد الانبیاء امام الموحدین حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ اور ذکر خیر ہم نے کیا اور ان کی زندگی کے دو واقعات، جن واقعات کو قرآن نے بیان کیا، ان واقعات کی آیات اور ان کا ترجمہ میں نے بیان کیا اور آپ نے سنا. ان دونوں واقعات سے اور قرآن پاک کی ان آیات سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام باوجود اولی العزم پیغمبر ہونے کے عالم الغیب اور حاضر و ناظر نہیں تھے. اس لیے کہ عالم الغیب ہونا یہ صفت اور خاصہ صرف اللہ رب العزت کا ہے. قرآن پاک میں مختلف انبیاء کے جو واقعات ذکر ہوئے اور ہم ان واقعات کو بیان کر رہے ہیں اور آپ سن رہے ہیں. ان واقعات سے جہاں اور بہت سے نتیجے نکلتے ہیں، وہاں ایک نتیجہ یہ بھی نکلتا ہے کہ باوجود عظیم المرتبت ہونے کے، باوجود اولی العزم ہونے کے، باوجود تمام مخلوقات میں سے افضل ہونے کے، وہ ہستیاں عالم الغیب نہیں تھیں.
اس لیے کہ علم غیب خاصہ خداوندی ہے۔ ایک دفعہ گزشتہ درسوں کی طرح پھر عرض کروں گا کہ کوئی نیا ساتھی آیا ہے تو اسے غلط فہمی نہ ہو جائے کہ انبیاء کے علم کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، انبیاء کا علم گھٹایا جا رہا ہے، نہیں جانتے جی، نہیں جانتے جی، نہیں جانتے جی، تو یہ انبیاء کے علم کی توہین ہو رہی ہے۔ پھر ایک دفعہ وضاحت کروں اور آپ اسے نوٹ کریں، بحث انبیاء کے علم سے نہیں ہے، اس لیے کہ مخلوقات میں سے سب سے زیادہ علم اگر کسی کے پاس ہوتا ہے تو وہ انبیاء کی ہستیاں ہیں۔ بحث انبیاء کے علم سے نہیں ہے، بحث ہے علم غیب سے۔ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ انہیں علم کچھ نہیں تھا، وہ جانتے کچھ نہیں تھے، بلکہ سمجھانا یہ چاہتے ہیں کہ وہ باوجود بہت بڑے عالم ہونے کے غیب کا علم نہیں۔ بحث علم غیب سے کہ ہر بات کو جاننا یہ انبیاء کی صفت نہیں ہے، بلکہ ہر ایک چیز کو جاننا اور حالات سے واقف ہونا یہ صفت اور خاصہ ہے اللہ رب العزت۔ ابراہیم علیہ السلام اگر عالم الغیب ہوتے تو ان کے گھر میں جب فرشتے انسانوں کی شکل میں مہمان بن کے آئے تھے تو وہ ان کے لیے کھانا کبھی تیار نہ کرتے، اور اگر ابراہیم علیہ السلام کو آنے والی بات کا علم ہوتا تو حضرت اسماعیل کی گردن پہ جو انہوں نے چھری رکھی اور اس کے بدلے دمبا آیا اور اسماعیل بچ گئے، اگر ان سارے حالات کا حضرت ابراہیم کو پہلے سے علم تھا تو پھر یہ امتحان نہیں بنتا، بلکہ یہ کیا بن جائے گا؟ ڈرامہ۔ اللہ نے سب کچھ پہلے بتا دیا تھا، پیغمبر کو پتا تھا کہ ذبح وبا ہونا کوئی نہیں، آپ نے چھری رکھنی ہے، ہم نے اسماعیل کو بچا لینا ہے، اس کی جگہ پہ ایک دمبا آ جانا ہے، وہ ذبح ہو جانا۔ پھر یہ امتحان کائے کا؟ یہ امتحان تب بنے گا جب اس بات کا عقیدہ رکھو گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آنے والے حالات کا علم نہیں تھا، انہیں پتہ نہیں تھا کہ کیا بنے گا، ذبح ہوگا نہیں ہوگا، اس کا ریزلٹ کیا ہے، اس کا نتیجہ کیا ہے۔ جس نتیجے کا پہلے بندے کو پتہ چل جائے وہ امتحان کیا ہوتا ہے، اس کو امتحان کہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں حضرت اسحاق علیہ السلام پیغمبر ہوئے، حضرت اسحاق کے بیٹوں میں حضرت یعقوب پیغمبر ہوئے۔ حضرت یعقوب کے 12 بیٹے تھے، جن میں سب سے چھوٹے حضرت یوسف، اور ان 12 بیٹوں کی نسلوں میں اللہ تعالی نے پیغمبر پیدا کر، انہی 12 بیٹوں کی وہ اولاد تھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں 12 قبیلے بنے، جن کے لیے سمندر میں 12 رستے بنے، پتھر سے 12 چشمے جاری ہوئے۔ یہ بنی اسرائیل کے جو 12 قبیلے تھے یہ حضرت یعقوب کے 12 لڑکوں کی اولاد تھی۔ حضرت یعقوب کا ایک نام اسرائیل بھی ہے۔ اسرائیل غالباً سریانی یا عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ اور یہ جو قرآن پاک میں خطاب ہوتا ہے یا بنی اسرائیل، اس کا یہی معنی ہے اے حضرت یعقوب کی اولاد،
یعنی وہ 12 قبیلے جو تھے وہ اولاد ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کی. ان میں سب سے چھوٹے بیٹے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام، جنہیں اللہ نے ظاہری اور باطنی حسن و جمال سے نوازا ہے. ظاہر بھی بڑا خوبصورت، چہرہ مورا بھی انتہائی حسین، کہ معراج والی رات میں جب نبی پاک کی انبیاء سے ملاقات ہوئی تو نبی پاک فرماتے ہیں کہ یوسف کے حسن کو دیکھ کے میں بھی حیران ہوں، جبکہ ہمارے پیغمبر خود بہت بڑے حسین تھے، جمیل تھے. تو فرمایا ان کے حسن کو دیکھ کے میں بھی حیران ہوں. ظاہری حسن بھی اللہ نے عطا کیا اور باطنی حسن بھی اللہ نے بچپن ہی سے عطا فرمایا. ان کا ایک خوبصورت واقعہ قرآن پاک میں بیان ہوا اور اس سورت کا نام اللہ نے سورت یوسف رکھا. اس کی ایک ایک آیت اور اس واقعہ کی ایک ایک حرکت سے یہ بات محسوس ہوتی ہے کہ حضرت یعقوب جو خود نبی، ان کے والد اسحاق نبی، ان کے دادا ابراہیم نبی، ان کے چچا اسماعیل نبی، جو نبیوں کے گھرانے کا فرد ہے اور جس کے 12 بچوں کی نسل میں اللہ نے نبوت چلا دی، باوجود اتنی شان اور مقام کے حضرت یعقوب علیہ السلام عالم الغیب نہیں تھے، وہ غیب کا علم نہیں رکھتے تھے. اس واقعے سے اور اس قصے سے اور اس سورت کے پڑھنے سے یہ بات محسوس ہوتی ہے. یہ واحد واقعہ ہے جس کو اللہ نے احسن القصص کہا. دیکھیے جو آیتیں میں نے پڑھی ہیں، الف لام را، یہ حروف مقطعات ہیں اور ان کا معنی اللہ بہتر جانتا ہے. ھذا سر من اسرار اللہ تعالی، قال ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ھذا سر من اسرار اللہ تعالی. حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں کہ یہ سورت کے شروع میں جو لفظ آتے ہیں الف لام میم، الف لام را، الف لام میم صاد، کاف ہا یا عین صاد، یاسین طٰہٰ حامیم، یہ الفاظ جو آتے ہیں ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں اور یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک، اس کو کوئی نہیں جانتا. اس کا معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے؟ الف لام را، اللہ عالم بمرادہ، اس کی مراد کو کون بہتر جانتا ہے؟ اللہ. تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیتیں ہیں کتاب روشن کی. کون سی آیتیں؟ یہ جو آگے آ رہی ہیں، جو ہم پڑھ کے آپ کو سنانا چاہتے ہیں، یہ آیتیں ہیں کتاب روشن کی. انا انزلناہ، ہم نے اتارا اس قرآن کو، ہم نے اتارا اس کتاب کو، قرآناً عربیاً، ہم نے اتارا اس کو قرآن کس زبان میں؟ اس لیے کہ اس کے پہلے مخاطب کون تھے؟ عرب. وہ چونکہ عربی جانتے تھے اس لیے کہ عربی زبان میں اتارا تاکہ وہ سمجھ لے اور دوسرے لوگوں کو وہ اپنی زبان میں سمجھا دیں. لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ سکو. نحن نقص علیک احسن القصص، اے میرے پیارے پیغمبر، اے میرے آخری نبی، نحن نقص علیک، ہم پڑھتے ہیں آپ پر، ہم پڑھتے ہیں آپ پر احسن القصص، سارے قصوں میں سے بہترین قصہ، بہترین اور خوبصورت واقعہ ہم آپ کو سنانے لگے ہیں. بما اوحینا، اس لیے کہ ہم نے وحی کی، الیک، آپ کی طرف، ھذا القرآن، کیا وحی کی؟ یہ قرآن ہم نے آپ کی طرف وحی کیا.
اور اس قرآن میں آپ کو ہم یہ خوبصورت واقعہ بتانا چاہتے ہیں. اگلی آیت پہ ذرا آپ غور بھی کریں گے, تدبر بھی کریں گے. وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ وَإِن كُنتَ اور یقیناً آپ تھے. کس کو خطاب ہو رہا ہے؟ نبی پاک کو. میرے پیغمبر یقیناً آپ تھے من قبلہ اس واقعے کے سننے سے پہلے. ہم یہ واقعہ سنا رہے ہیں آپ کو, اور یقیناً آپ تھے اس واقعہ سے پہلے لمن الغافلین. کیا میں نہ کریں گے؟ کس کو کہا جا رہا ہے؟ نبی پاک کو. اتنی بڑی توہین کہ آپ کو کوئی پتہ نہیں تھا, آپ غافل تھے. جب تک ہم نے آپ کو یہ واقعہ نہیں سنایا آپ کو اس واقعے کے بارے میں کوئی علم ہو. نبی پاک کے علم غیب تھی. نبی پاک کے لیے نفی علم غیب کہ آپ غیب کا علم نہیں رکھتے. آپ کو حضرت یوسف حضرت یعقوب کے واقعات کا علم نہیں تھا. آپ کو علم تب ہوا جب رب نے آپ کو وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ یقیناً آپ اس واقعے کے اترنے سے پہلے لمن الغافلین. کن لوگوں میں سے تھے؟ بے خبر لوگوں میں سے تھے. آپ کو کوئی خبر نہیں تھی اس واقعہ کی اور اس قصے کی. حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ 11 ستارے, سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے. والد گرامی کو اٹھ کے یہ خواب سنایا. ابھی بچے ہیں. تو حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف کا یہ خواب سن کے بھانپ گئے کہ یوسف کے ماتھے پر جو روشنی چمک رہی ہے یہ اس بات کی غمازی کرتی ہے کہ اللہ اسے بھی پیغمبروں کے زمرے میں شامل کر دے. بھائی چونکہ پہلے حسد کرتے تھے, حضرت یعقوب کو ان سے محبت زیادہ تھی, اس لیے نہیں کہ خوبصورت تھے بلکہ محبت اس لیے تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام میں باطنی کمال بھی موجود تھا. ان کی اندرونی جو صفائی, پاکیزگی, ستھرائی, تقدس حضرت یوسف علیہ السلام میں موجود ہے, اس کو دیکھ کر حضرت یعقوب یوسف سے محبت کرتے. بھائی پہلے عاشق تھے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ یہ خواب اپنے بھائیوں کو, آخر وہ بھی پیغمبر زادے ہیں نا, وہ بھی پیغمبر زادے, پیغمبر کے گھر میں رہنے والے لوگ ہیں. جب خواب سنیں گے تو وہ بھی تعبیر پہ پہنچ جائیں گے, تو سازش کریں گے کہ یوسف کو رستے سے ہٹاؤ. یہ انہیں خواب نہ بتانا, لیکن کسی طریقے سے انہیں خواب کی اطلاع ہو گئی. اور ویسے بھی وہ چاہتے تھے کہ یوسف کو اپنے رستے سے ہٹا دیا جائے. لہذا ایک دن الگ بیٹھ کے مشورہ کرتے ہیں بھائی, 11 بھائی, 10 بھائی یا 11 بھائی علیحدہ بیٹھ کے مشورہ کر رہے ہیں. ذرا آیت نمبر نکالیے اسی صفحے پر 213 پر, آیت نمبر 8, نیچے چلے جائیے صفحے پر. رکوع جہاں پہلا ختم ہوا آگے دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے. لقد کان فی یوسف واخوتہ آیات للسائلین. تحقیق ہے یوسف کے مسئلے میں, واخوتہ اور اس کے بھائیوں کے قصے میں, آیات کیا ہے؟ آیات نشانیاں ہیں, للسائلین کس کے لیے؟ سوال کرنے والوں کے. معلوم ہوتا ہے کسی نے سوال کیا تھا, یہودیوں نے یا عیسائیوں نے یا مشرکین مکہ نے, کہ ہمیں بتاؤ یہ یوسف اور یوسف کے بھائیوں کا واقعہ کیا ہے. تو اللہ نے جواب میں فرمایا کہ یوسف اور یوسف کے بھائیوں کے واقعے میں پوچھنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں, بڑی نشانیاں ہیں. ان میں سے ایک نشانی میں سنا دیتا ہوں جن کی طرف اللہ اشارہ کر رہے ہیں. یوسف کو رستے سے نکالنے, رستے سے ہٹانے کے لیے بھائیوں نے تدبیریں کی. پھر یوسف کو وطن سے نکالا, پھر یوسف کو کنویں میں ڈالا, پھر یوسف کو تکلیفیں دیں, پھر یوسف کو مصیبت میں گرفتار کروایا, پھر یوسف مصر کا بادشاہ بن گیا.
پھر بھائیوں کو غلام کی حیثیت سے ان کے سامنے کھڑا کیا. بھائیوں نے معافی مانگی اور یوسف نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر بھائیوں کو معاف کر. فرمایا ہو مشرکین مکہ، تم میرے پیغمبر کو تنگ کرتے ہو، تم نے میرے پیغمبر کو مکے سے نکالا، ہم نے اپنے پیغمبر کو مدینے کا بادشاہ بنا دیا، پھر ایک دن ہم اپنے پیغمبر کو پھر واپس مکے میں لے آئے، تم یوسف کے بھائیوں کی طرح ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے، تم نے معافیاں مانگی اور ہمارے پیغمبر نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر تمہیں معاف کر دیا. یوسف کے واقعے میں اور یوسف کے بھائیوں کے واقعے میں آیات للسائلین، پوچھنے والوں کے لیے کیا ہے؟ میرا پیغمبر کے ساتھ بالکل وہی سلوک ہوتا رہا جو یوسف کے ساتھ یوسف کے بھائیوں نے کیا. اذ قالوا، جب بھائی آپس میں کہنے لگے، لیوسف ہو، البتہ یوسف، واخوہ ہو، اور اس کا بھائی کون؟ بنیامین، البتہ یوسف اور یوسف کا بھائی بنیامین، احبو کیا ہے؟ زیادہ پیارا ہے، یہ دونوں زیادہ پیارے ہیں، الی ابینا، ہمارے باپ کو، منا، ہم سے، ونحن عصبہ، اور ہم ہیں جوان، اور ہم ہیں طاقتور، اور ہم ہیں قوت والے، ہم ہیں کماؤ پتر، کمائے ہم، لکڑیاں جنگل سے کاٹ کے لائے ہم، کاروبار کریں ہم، اور پیار یوسف سے، نحن عصبہ، ہم ہیں جماعت، جوان، قوت والے. عجیب تماشا ہے، پیار ہمیں ملنا چاہیے تھا، ہمارے بجائے یوسف کو سارا پیار دے دیا گیا. ان ابانا لفی ضلال مبین، بے شک ہمارا باپ جو ہے وہ کھلی بھول میں ہے. ضلال کا معنی میں نے کیا کیا؟ بھول. ہمارا باپ جو ہے وہ واضح بھول میں ہے، بجائے ہمارے ساتھ پیار کرنے کے یوسف کے ساتھ زیادہ پیار کرتا ہے. اقتلوا یوسف، بھائیوں کا مشورہ ہو رہا ہے، 10 بھائیوں کا مشورہ ہو رہا ہے. اقتلوا یوسف، یوسف کو قتل کر دو، اب اترہو ارضن، یا اس کو کسی ایسی زمین اور ایسے ملک میں جا کے ڈال دو، یخلو لکم وجہ ابیکم، کہ اس کے بعد تمہارے باپ کی ساری توجہ تمہیں مل جائے، تمہارے باپ کا چہرہ تمہارے لیے خاص ہو جائے، اسے ہٹا دو اپنے رستے سے. وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اور اس کے بعد ہو جانا قوم صالح، معافی مانگ لیں گے، اس کے بعد صالح قوم بن جائیں گے، معافی مانگ لیں گے اللہ سے. قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ، کہا ایک کہنے والے نے ان میں سے، یہ بڑا بھائی ہے جس کا نام ہے یہودا، سب سے بڑا بھائی، عضو مصر میں شامل ہے. کہا کہنے والے نے ان میں سے، لا تقتلوا یوسف، یوسف کو قتل مت کرو، وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ، اور اس کو ڈال دو اندھیرے کنویں میں، يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ، کوئی مسافر وہاں سے گزریں گے، پانی بھرنے کے لیے کنویں میں دو لٹکائیں گے، یوسف کو باہر نکال لیں گے، چلو کہیں لے جائیں گے، زندہ تو رہے گا، مارو نہیں، قتل نہ کرو، کنویں میں ڈال دو. ان کنتم فاعلین، اگر تمہیں ضرور کچھ کرنا ہی. معلوم ہوتا ہے بڑے بھائی کا یہ مشورہ تھا نہیں، یہ کچھ اچھا تھا، آگے جا کے بھی اس کی اچھائی ایک ظاہر ہوتی ہے. حضرت یوسف کو کنویں میں ڈال کے جب یہ آئے ہیں واپس، تو یہی بھائی 2-3 دن تک حضرت یوسف کو کھانا بھی پہنچاتا رہا. تو معلوم ہوتا ہے اس کا مشورہ یہ نہیں تھا کہ یوسف کو قتل کرو یا یوسف کو، لیکن باقی 9 بھائیوں نے دبایا ہے، دبایا نا انہوں نے کہ نہیں ایسے ہی ہوگا، ایسے ہی کریں گے، ہٹائیں گے انہیں رستے سے. تبھی وہ آخر میں کہتا ہے اور کنویں میں ڈال دو، یار قتل نہ کرو، کنویں میں ڈال دو. ان کنتم فاعلین، اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے کیا ہے کر لو. یہ انہوں نے مشورہ کیا، مشورہ کر کے آ گئے حضرت یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں. قالوا یا ابانا، کہنے لگے اے ہمارے باپ، مالکا، آپ کو کیا ہو گیا، مالکا، آپ کو کیا ہو گیا، لا تأمنا، آپ ہمارا اعتبار نہیں کرتے، علی یوسف، کس کے بارے، آپ کو کیا ہو گیا، آپ ہمارا اعتبار نہیں کرتے یوسف کے بارے. وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، اور ہم تو یوسف کے خیر خواہ ہیں، ہم تو یوسف کے خیر خواہ ہیں.
ہم تو اسے اٹھانا چاہتے ہیں، ہم تو اس کی راستے میں نظریں بچھانا چاہتے ہیں، آپ ہمارے اوپر یوسف کے بارے میں اعتماد کیوں نہیں کرتے؟ ارسلہ معنا، بھیجیے اس یوسف کو معنا ہمارے ساتھ، غدن کل، پروگرام کل کا بن گیا، بھیجیے یوسف کو ہمارے ساتھ کل، یرتا کھائے، وجلعب کھیلے، شکار کرتے تھے نا، کچھ پھل کھائے گا، کھیلے کودے گا، کھائے پھرے گا، اسے ہمارے ساتھ بھیج، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یہ کہنے کی بھلا کیا ضرورت تھی؟ اور ہم اس کی کیا کریں گے؟ حفاظت کریں گے، یہ کہنے کی تو ضرورت ہی نہیں تھی۔ جب کوئی اپنے چھوٹے بھائی کو لے جاتا ہے ساتھ تو باپ کو یہ کہہ کے جاتا ہے بھیج دیجیے جی، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ معلوم ہوتا ہے دل میں چور پہلے موجود تھا، یقین دلاتے ہیں اِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم اس کی کیا کریں گے؟ حفاظت کریں گے۔ قالا، حضرت یعقوب نے کہا انی لیحزننی، بے شک مجھ کو غم ہے، بے شک مجھ کو ڈر ہے، ان تذهبوا به، کہ تم یوسف کو لے جاؤ، واخاف، اور میں خوف کرتا ہوں، میں ڈرتا ہوں، ان یاکلہ الذئب، کہ کھا جائے اس کو بھیڑیا، وانتم عنہ غافلون، اور تم ہو اس سے، تم کھیل کود میں لگ جاؤ گے شکار کرنے میں اور بھیڑیا اس کو کھا جائے گا۔ بھائیوں نے بات پلے باندھ لی کہ باپ نے بہانہ بھی بتا دیا، ان یاکلہ الذئب، کہ کھا جائے گا اس کو بھیڑیا، تو جو باپ نے کہا یہی بہانہ بنا دیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھیڑیے کی بات کیوں کی؟ اس لیے کی کہ بھائیوں نے آ کے یہ بہانہ بنانا تھا؟ نہیں، بلکہ جس طرف کا انہوں نے پروگرام بنایا تھا، جس طرف جانے کا، اور حضرت یعقوب کو بتایا تھا کہ ہم اس طرف کل جانا چاہتے ہیں، سیر و تفریح کے لیے، شکار کے لیے، کھیل کود کے لیے، اس طرف جانا چاہتے ہیں، اس جنگل میں بھیڑیوں کی تعداد جو تھی وہ، اس وجہ سے حضرت یعقوب نے کہا جس طرف تم جا رہے ہو اس طرف بھیڑیے زیادہ ہوتی ہیں، تم کھیل کود میں لگ جاؤ گے، یہ بچہ ہے اس کو بھیڑیے کھا جائیں گے، میں نہیں بھیجتا۔ کالو، بھائی کہنے لگے لئن اکلہ الذئب، اگر کھا جائے اس یوسف کو بھیڑیا، ونحن عصبۃ، اور ہم ہیں ایک جماعت، قوت والے، 9 آدمی طاقت والے، اور ہماری موجودگی میں کھا جائے یوسف کو بھیڑیا، انا اذا لخاسرون، پھر ساڈے پلے تے رہا کھ بھی نہیں، ہم تو نقصان والے ہو، ہم تو خسارے والے ہو گئے، ہماری موجودگی میں ہمارے بھائی کو یوسف کو بھیڑیا کھا جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تسی بھی کچھ سمجھو کہ کوئی نہیں سمجھے؟ سمجھ گئے ہو کہ کس سے سننے جی پہ آ جاؤ۔ وہ ایک عبدالستار صاحب انہوں نے کتاب لکھی ہے یوسف زلیخا کی، لوگ بڑی پڑھتے ہیں، سوری رات ایک بندے نے پڑھی یوسف زلیخا، صبح ایک بندے نے پوچھا وہ زلیخا مرد تھی کہ عورت تھی؟ اس کہ میں ساری رات کتاب سنا کے پہلا یہ نہیں پتہ لگا کہ زلیخا مرد تھی کہ عورت تھی۔ واقعہ تو یہ قرآن نے کیوں واقعہ سنایا آپ کو کہ بھائیوں نے مشورہ کیا، مشورہ کر کے آئے، باپ کو ورگلایا، باپ کی آنکھوں میں دھول جھونکی اور بہانہ بنایا، بہانہ بنا کے یوسف کو ساتھ لے گئے۔ یہ واقعہ اللہ نے اس لیے بنایا کہ تمہارے بچوں کو رات کو نیند نہ آتی ہو نا تو ان کو سنایا کرو، سو جایا کریں گے، اس لیے سنایا۔ کس لیے سنا؟ کیا نشانی ہے اس میں؟ اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں اور لوگوں، حضرت یعقوب کے 10 بیٹے، عبداللہ ابن مسعود کا قول میں مان لوں، اگر صحابی پیغمبر اور چند اور مفسرین کا قول بھی میں مان لوں، تو انہوں نے لکھا ہے کہ اللہ نے بعد میں حاضر ہے، ہر ایک کی بات کو سنتے ہیں، تو وہ بھائی الگ بیٹھ کر حضرت یعقوب اور یوسف کے خلاف تدبیریں نہ کرتے۔ معلوم ہوتا ہے بیٹوں کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ ہمارا باپ عالم الغیب نہیں۔ حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ نے مشورہ کیا تھا نا بیٹھ کے، بخاری میں آتا ہے کہ نبی پاک عصر کے بعد تمام بیویوں کے پاس چکر لگاتے تھے کہ تمہیں کوئی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے، تھوڑی تھوڑی دیر بیٹھتے چلے جایا کرتے تھے۔ حضرت زینب ان کے پاس کہیں سے شہد آ گیا،
وہ نبی پاک کو شہد پلا دیا کرتی تھی تو نبی پاک وہاں کچھ دیر زیادہ ٹھہر جاتے تھے. حضرت عائشہ اور حفصہ کو یہ بات گوارا نہ ہوئی کہ ہمارے پاس کم بیٹھے ان کے پاس زیادہ بیٹھے. یہ آپس میں تدبیر کرتی ہیں کہ جب نبی پاک تمہارے پاس آئے تم کہنا جی آپ کے منہ سے بو آ رہی ہے، میرے پاس آئیں گے تو میں کہوں گی آپ کے منہ سے بو آ رہی ہے. اور پھر آپ نے پوچھا کہ میں نے شہد پیا ہے اور تو میں نے کھائی کوئی چیز نہیں، تو ہم کہیں گی جو ہو سکتا ہے شہد کی مکھیاں جو ہیں وہ کسی گندی چیز پہ بیٹھی ہوں، رس نچوڑ کے لائی ہوں اور اس کی بو شہد میں پیدا ہو گئی ہو. نبی پاک کو بدبودار چیز سے بڑی نفرت ہے، ہمارا یہ حربہ کارگر ہو جائے گا اور نبی پاک شہد پینا چھوڑ دیں گے. چنانچہ انہوں نے یہ مشورہ کیا. بخاری کی روایت ہے، قرآن نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ جب حضرت حفصہ کے پاس آئے انہوں نے کہا جی آپ کے منہ سے تو بو آ رہی ہے. آپ نے فرمایا زینب کے گھر میں شہد پیا ہے اور تو کچھ نہیں کھایا. حضرت عائشہ کے پاس آئے انہوں نے بھی یہی کہا. نبی پاک نے فرمایا آج کے بعد میں شہد نہیں پیوں گا، آج کے بعد میں شہد کو اپنے اوپر حرام قرار دیتا ہوں. بو والی چیز سے نفرت کرتے ہیں، حرام قرار دیتا ہوں میں اپنے اوپر شہد کو. اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے میرے پیارے پیغمبر جس چیز کو میں نے آپ کے لیے حلال کیا ہے آپ نے اس کو اپنے پر حرام کیوں کیا؟ مولا آپ تو قسم کھا لی ہے. اللہ نے فرمایا قسم کا کفارہ دے دو شہد تو پینا پڑے گا، قسم کا کفارہ دے دو شہد تو پینا پڑے گا. یہ واقعہ بخاری نے ذکر کیا. اسی طرح کا ایک واقعہ قرآن پاک میں ذکر ہوا، بخاری میں اس کی تشریح موجود ہے کہ نبی پاک نے اپنی ایک بیوی کو ایک بات بتائی اور اس کو کہا آگے کسی کو نہ بتانا. اس بیوی نے آگے دوسری کو بتا دیا، دوسری نے نبی پاک کے سامنے اس بات کا ذکر کر دیا. تو نبی پاک پہلی بیوی سے آ کے پوچھتے ہیں اس دوسری بیوی کو تم نے بتایا وہ بات تم نے بتائی ہے؟ تو وہ کہتی ہے یہ تو میں بعد میں بتاؤں گی، یہ تو میں بعد میں بتاؤں گی کہ کس نے بتائی ہے، پہلے مجھے آپ بتائیں آپ کو کس نے بتائی ہے. نبی پاک کو دوسری بیوی نے نہیں بتایا تھا، جس سے انہوں نے ذکر کیا انہوں نے نبی پاک کو نہیں بتایا. تو وہ کہتی ہیں کہ آپ کو کس نے بتایا؟ نبی پاک نے فرمایا مجھے اس نے بتایا جو ہر چیز کی خبر رکھتا ہے، مجھے اس نے اطلاع دی کہ تیری بیوی نے وہ راز فاش کر دیا ہے. تو وہ حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ ہماری دونوں مائیں اور نبی پاک کی بیویاں اور عظیم المرتبت خواتین جب ایک الگ جگہ پہ بیٹھ کے یہ مشورہ کر رہی تھیں کہ ہم یہ تدبیر کریں گی اور نبی پاک کے متعلق یہ کہیں گی، خدا لگتی کہ یہ عائشہ اور حفصہ ہماری دونوں ماؤں کا یہ عقیدہ تھا کہ نبی پاک یہاں حاضر ناظر ہے، ہمارے پاس موجود ہے، ہماری بات سن رہے ہیں. اگر یہ عقیدہ ہوتا تو مشورہ کرتی. تم مشورے اس طرح کرتے ہو، تم تو جناب ہر ایک سے چھپ کے، پنجابی میں کہتے ہیں لک چھپ کے جب الگ کمرے میں بیٹھتے ہیں کہتے ہیں ایسا بولو دیواروں بھی کان ہوندے ہیں. تم تو اس طرح کرتے ہو مشورے، تم تو تدبیریں اس طرح کرتے ہو، کندانوں بھی کان ہوندے. آپ تو کرتے ہیں اس طرح مشورہ. اگر حضرت عائشہ اور حفصہ کا خیال ہوتا کہ نبی پاک حاضر ناظر عالم الغیب ہر چیز کو جانتے ہیں تو وہ کبھی یہ تدبیر. اگر بھائیوں کا یہ عقیدہ ہوتا کہ یعقوب علیہ السلام عالم الغیب اور حاضر ناظر ہیں تو وہ کبھی الگ بیٹھ کر مشورہ نہ کرتے. اور اگر حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھائیوں کی تدبیر اور بھائیوں کے مشورے کا اور بھائیوں کی سازش کا اگر حضرت یعقوب کو علم ہوتا یوسف کو بھائیوں کے ساتھ کبھی نہ بھیجتے، اپنے بیٹوں سے کہتے فلاں کمرے میں بیٹھ کے کون سے مشورے کیے ہیں، کون سے مشورے کیے ہیں، فلاں کمرے میں بیٹھ کر آپ نے یوسف کو اندھیرے کنویں میں ڈال دو. اب تم میرے پاس آ جاؤ کہ یوسف کو ہم اپنے ساتھ لے جا رہے ہیں، نہیں بھیجوں گا میں آپ کو یوسف کے ساتھ. لیکن نہیں کہا. معلوم ہوتا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام غیب کا علم رکھنے والے. بھائی لے گئے تو وہ جو بھیڑیے کی بات تھی وہ ان کے ذہن میں بیٹھ گئی، وہی بہانہ انہوں نے بنایا. قرآن اس کو ذکر کرتا ہے. نیچے چلے جائیے آیت نمبر 16 پہ. وجاؤ اباہم، اور آئے اپنے باپ کے پاس. عشاءً، کس وقت؟ جب اندھیرا چھا گیا عشاء کے وقت آئے اپنے باپ کے پاس. یبکون، ماتم کرتے ہوئے، پیٹتے ہوئے، روتے چلاتے چیختے ہوئے. رات کو کیوں آئے؟ رات کو اس لیے آئے کہ مصنوعی آنسو باپ دیکھ نہ سکے. مصنوعی تھا نا سب کچھ، حقیقت آنسو آ رہے تھے، حقیقت رو رہے تھے نہیں، سب کچھ مصنوعی تھا. عشاء کے وقت اس لیے آئے
کہ یہ ہمارا جو منہ بسورنا ہے اور رونے کی شکل بنانی ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کو حقیقت حال ہمارے چہروں سے ظاہر نہ ہو. قالوا یا ابانا. اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کا کرتا بھی ساتھ لائے اور اس پہ کسی ہرن یا بکرے کا خون ہو مصنوعی لگا لیا، خون مصنوعی لگا لیا ہرن کا. لیکن دروغ گورا حافظہ نباشت جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، اس کرتے کو پھاڑنا بھول گئے کہ کچھ پھاڑ پھوڑ دیتے. اور پھر مصنوعی خون، کیا جملہ لکھا شاہ عبد القادر محدث دہلوی نے، کتنا خوبصورت جملہ لکھا. فرمایا جو یعقوب 8 دن رات کی مسافت سے اپنے بچے یوسف کے کرتے کی خوشبوئیں سونگتا ہو، وہ بیٹے کے کرتے پر لگے ہوئے مصنوعی خون کو کیوں نہ پہچانے گا کہ یہ خون میرے یوسف کا تو نہیں. باپ کو نہیں پتا چل رہا کہ خون کس کا ہے. کچھ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ شک پڑا کہ خون انسان اور یوسف کا نہیں ہے. تو دوسری بات جو مفسرین نے لکھی ہے، قرآن نے تو ذکر نہیں کیا کہ حضرت یوسف علیہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں سے کہا بڑا ذہین بھیڑیا تھا بھائی، بڑا ذہین تھا، پورے یوسف کو کھا گیا، پورے یوسف کو نگل گیا، لیکن کرتے کو آج بھی اس نے آنے بالکل کرتا صحیح سلامت ہے. تو یہ ساری بات یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، جس طرح تم کہتے ہو بات اس طرح نہیں ہے. بل سولت لکم انفسکم امرن، تمہارے دلوں نے ایک بات بنا لی ہے، تمہارے جی نے ایک بات بنا لی ہے، تم نے ایک سازش کی ہے، ایک بات تم نے بنائی ہے. یہ جو تم کہتے ہو کہ اسے بھیڑیا کھا گیا ہے، اس بات میں کوئی حقیقت موجود ہو نہیں. اب یہ جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس وہ آئے اور انہوں نے مصنوعی رونا اور جھوٹا خون لگانا اور بھائی کو کنویں میں ڈالنا، یہ سارا واقعہ چھپا کے اور غلط سلط باتیں حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے کی. خدا لگتی بات کہیے، اگر حضرت یعقوب علیہ السلام کو حقیقت حال کا پتہ ہوتا کہ انہوں نے میرے چاند جیسے بیٹے کو اندھیرے کنویں میں ڈال دیا ہے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام فوراً جا کے اپنے بیٹے کو وہاں سے نکال کے، کون باپ ہے جو اس بات کو برداشت کرے؟ اللہ نے کہا تھا کہ نہ نکالو، اللہ نے حکم دیا تھا کہ بیٹے کو کنویں میں پڑا رہنے دو. معلوم ہوتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس حقیقت کا کوئی پتہ نہیں تھا کہ حضرت یوسف کے ساتھ میرے بیٹوں نے کیا معاملہ کیا. ضمن ایک بات عرض کروں، کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ جو ظلم کرتے ہیں وہ اپنا جرم چھپانے کے لیے خود ماتم بھی کرتے ہیں. جس طرح یوسف کے کرتے کو انہوں نے مصنوعی خون لگایا، اسی طرح سیدنا حسین سے منسوب کر کے گھوڑے کو انہوں نے بھی خون لگایا. خون وہ بھی مصنوعی تھا اور خون یہ بھی مصنوعی ہے. وہ بھی آنسو بہاتے تھے، یہ بھی آنسو بہاتے ہیں. معلوم ہوتا ہے کہ کبھی کبھی بندہ اپنے جرم کو چھپانے کے لیے آنسو بھی بہاتا ہے، مصنوعی خون بھی لگاتا ہے. اب تو 14ویں صدی گزر گئی، 15ویں صدی شروع ہو. 14ویں صدی ہم گزار کے آئے، تو 14ویں صدی میں جب ہم رہا کرتے تھے، یعنی پچھلی صدی میں، تو لوگوں میں ایک بات مشہور تھی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جنگل کے بھیڑیوں کو اکٹھا کیا اور ان سے پوچھا تم نے یوسف کو کھایا؟ انہوں نے کہا جی نہیں جی، ہم نے تو یوسف کو نہیں کھایا. حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا یقین دلاؤ. انہوں نے کیا یقین اس تو بڑا کی ہو سکتا، اگر اساں یوسف نو کھادا ہوئے اللہ سن 14ویں صدی دے مولویوں میں کیوں کرے. اگر ہم نے یوسف کو کھایا ہو اللہ ہمیں 14ویں صدی کے مولویوں سے کرے. ہمارے شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان یہ واقعہ بیان کرتے تو فرمایا کرتے تھے کیوں اسی کوئی بھیڑیے دا پیو ماریا.
بے وہ ہمارا ہی مخالف ہو گیا۔ یہ سارے واقعات اور سارے قصے جھوٹے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں، اور ان کے قصے میں یہ مشہور باتیں ہیں۔ بات وہ ہے جو قرآن پاک نے ذکر کی کہ وہ جھوٹا خون لگا کے لے آئے، مصنوعی طور پر وہ روئے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو انہوں نے بنایا کہ جی اس کو تو بھیڑیا کھا گیا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام عالم الغیب نہیں تھے، انہیں اس بات کا علم نہیں تھا کہ 3 میل کے فاصلے پر میرا بیٹا ایک بیابان اور اندھیرے کنویں کے اندر پڑا ہوا ہے۔ یوسف علیہ السلام کو چند مسافروں نے نکالا، مصر کے بازار میں جا کے بیچ دیا، عزیز مصر نے خرید لیا، ان کی اولاد کوئی نہیں تھی، انہوں نے اپنا بیٹا بنا لیا، ان کی بیوی ان پہ فریفتہ ہو گئی، بند کمرے میں لے گئی، یوسف صاحب بچ کے باہر آ گئے، اس کی سہیلیوں نے اسے تانے مارے، اس نے کہا تانے اس لیے مارتی ہو کہ تم نے میرے محبوب کو دیکھا نہیں۔ اس نے محبوب دکھانے کے لیے ان کی دعوت کی، وہاں پھل رکھے، چھری کانٹے رکھے، یوسف کو کہا ان کے سامنے نکل، یوسف نکل کے سامنے آئے، ان عورتوں نے ان کی چال ڈھال دیکھی، حسن و جمال دیکھا، سیرت دیکھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ حسن نہیں دیکھا، انہوں نے جب دیکھا نا اور بجائے پھل کاٹنے کے اپنی انگلیاں کاٹ لی، پھل کاٹنے کے بجائے اپنی انگلیاں کاٹ لی، مدہوش ہو گئیاں، پنجابی چاہتے ہیں کملیاں ہو گئیں، کملیاں ہو گئیاں، جھلیاں ہو گئیاں، پاگل ہو گئیاں، مدہوش ہو گئیاں، پریشان ہو گئیں۔ لوگ کہتے ہیں حسن دیکھ کے پریشان ہو گئیں، چال ڈھال دیکھ کے پریشان ہو گئیں، خوبصورتی دیکھ کے پریشان ہو گئیں، میں کہتا ہوں نہیں، پریشان اور پاگل اس لیے ہو گئیں کہ وہاں پورے مصر کا حسن جمع تھا، بڑی بڑی بیگمات، وزیروں کی بیگمیں، بڑا بڑا حسن، بڑی بڑی جمیل عورتیں وہاں اکٹھی تھیں۔ حضرت یوسف ان کے سامنے سے نکلے اور آنکھ جھپک کے بھی عورتوں کی طرف نہیں دیکھا، وہ یوسف کی شرافت کو دیکھ کے پاگل ہو گئی تھی۔ کون ہے یہ؟ لوگ تو ہمارے پیچھے مرتے پھرتے ہوتے ہیں، منتیں کرتے ہیں، اور اسے ہم بلاتے ہیں اپنی طرف کہ ہماری طرف دیکھو، اور یہ آنکھ بھی نہیں اٹھاتا۔ معلوم ہوتا ہے یوسف کی سیرت کو دیکھ کے وہ پاگل ہو گئی تھی۔ چنانچہ جب وہ اپنے گھر پہنچی، ہر ایک کا خامن جب رات کو گھر آیا تو ہر ایک بیگم اپنے خامن سے کہتی ہے یوسف کی دعوت نہیں کرنی چاہیے۔ وقت پہ گیا، وزیروں میں، مشیروں میں، قومی اسمبلی کے ممبروں میں، پارلیمنٹ کے اراکین میں وقت پہ گیا، انہوں نے کہا یوسف تو جان چھڑاؤ کسی طریقے نال۔ انہوں نے یوسف کو اٹھایا اور جیل میں پھینک دیا، جیل میں چلے جائے، جیل میں پڑے رہے حضرت یوسف علیہ السلام۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ نے ایک بہت خوبصورت جملہ لکھا ہے، آپ کو سناتا ہوں۔ مولانا ابوالکلام آزاد کہتے ہیں لوگ جیل اس لیے جاتے ہیں کہ وہ جرم کرتے ہیں، یوسف کو جیل اس لیے جانا پڑ گیا کہ انہوں نے جرم سے انکار کر دیا۔ وہ کہتی تھی ہمارے ساتھ یہ معاملہ کرو، اور یوسف کہتے تھے معاذ اللہ۔ اس لیے جیل جانا پڑ گیا کہ انہوں نے جرم کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ جیل میں پڑے رہے، 2 قیدی آ گئے، ان کے سامنے توحید بیان کی، ان کو خوابوں کی تعبیر بتائی۔ ایک قیدی جس کے متعلق خیال تھا کہ اس نے رہا ہو جانا ہے، اس کو حضرت یوسف کہتے ہیں اذکرنی عند ربک، اور یار تو اپنے بادشاہ کے پاس جائے گا تو میرا ذکر بھی کسی دن کر دینا۔ ایک فقیر آدمی جیل میں پڑا ہوا ہے، کوئی اس کا مقدمہ نہیں، فرد جرم نہیں، کوئی گواہ نہیں، کوئی شنوائی نہیں، کوئی سماعت نہیں، اسے جیل میں ڈالا ہوا ہے، تم نے میرا ذکر کرنا اس کے سامنے۔ اللہ فرماتی ہیں وہ رہا ہو کے باہر گیا، ہم نے اس بندے کے ذہن سے یوسف کا ذکر ہی بھلا دیا، ہم نے یوسف کا ذکر بھلایا اور یوسف کے کان میں کہا تم میرے پیغمبر ہو، مجھ سے تکیہ ہٹا کے بادشاہ پہ تکیہ رکھنا تمہیں زیب نہیں دیتا تھا، تمہیں زیب نہیں دیتا تھا کہ تم اتنی بات بھی کہو کہ بادشاہ کے پاس میرا ذکر کرنا۔ اس کے بعد بھی تقریباً 9 سال یوسف جیل میں رہے۔ پھر جناب 9 سالوں کے بعد بادشاہ کو ایک خواب آیا، اس نے معبرین سے تعبیریں پوچھی، کوئی تعبیر اس کو صحیح نہیں بتاتا تھا، تو اس بندے کو فٹ خیال آیا کہ اوہو جیل میں ایک آدمی تھا جو خوابوں کی تعبیر بتاتا تھا۔ ہم 2 کو تعبیر بتائی، جس کو کہا پھانسی لگ جائے گا وہ پھانسی لگ گیا، جس کو کہا آزاد ہو جائے گا وہ آزاد ہو گیا۔ اس نے کہا مجھے جیل جانے کا پروانہ دو، میں اس بندے سے بات کرتا ہوں، پروانہ مل گیا، وہ جیل کے اندر آیا، یوسف کے سامنے ذکر کیا، یوسف نے تعبیر دی۔ جب اس نے بادشاہ کو جا کے تعبیر بتائی، بادشاہ کی آنکھیں پھٹی رہ گئی۔ اس نے کہا ہاں اتنا بڑا عالم اور اتنا بڑا معبر جیل میں پڑا ہوا ہے، جاؤ اور اس کو کہو کہ غیر مشروط رہائی، پروانہ لے جاؤ، اس کو رہا کر کے میرے پاس لے آؤ۔ گیا بندہ روب کار لے کر، جیل کی اصطلاح میں کہتے ہیں روب کار، رہائی کا پروانہ لے کر وہ بندہ جب جیل میں پہنچا، یوسف علیہ السلام کو بلایا گیا کہ تمہاری رہائی کا وقت آ گیا ہے۔ اور کتنا عرصہ پیغمبر جیل میں رہا تھا، 9 سال تو اس واقعے کے بعد جیل میں رہا، اور جیل میں وہ بندہ رہ رہا ہے
جس کا باپ بھی وہاں کوئی نہیں، ماں بھی کوئی نہیں، بھائی بھی کوئی نہیں، بہنیں بھی کوئی نہیں، چچا بھی کوئی نہیں، ماموں بھی کوئی نہیں، دوست بھی کوئی نہیں، تنے تنہا ہے، اکیلا ہے، پوچھنے والا کوئی نہیں، اس کے پاس پروانہ پہنچ جائے۔ اگر آپ میں سے کوئی جیل کے اندر بندہ رہا ہے، پتا ہوگا کہ جیل کی دنیا الگ، جیل کا آسمان الگ، جیل کی زمین الگ، جیل کی زندگی الگ۔ روب کار جب پہنچتی ہے وہاں رہائی کی تو چھلانگیں لگا کے قیدی جو ہے باہر نکلتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پروانہ پہنچا، حضرت یوسف علیہ السلام کے چہرے پہ کوئی خوشی کے آثار نہیں ہے، اور ایلچی سے کہا پلٹ جاؤ اپنے بادشاہ کی طرف اور اس کو کہو کہ یوسف کیسا ہے، میں اس وقت تک جیل سے باہر نہیں آؤں گا جب تک میری عصمت کی گواہی نہیں دو گے۔ بتاؤ قصوروار کون تھا، میں یا زلیخا، میں یا تمہاری بیگمات؟ قصور کس کا ہے، غلطی کس کی ہے؟ جب تک مجھے غلطی نہیں بتاؤ گے میں جیل سے باہر نہیں آؤں گا، اس لیے کہ میں نے باہر آ کے اللہ کی توحید بیان کرنی ہے، میں نے شرک کے خلاف آواز اٹھانی ہے۔ جب میں توحید بیان کروں گا اور مشرکین کے عقائد پر ضربے لگاؤں گا تو مشرک مولویوں اور پیروں کے پاس جب کوئی جواب نہیں ہوگا تو وہ کہیں گے بس کر بڑا مواد بنیا پھردا، کل تے تو جیل کیوں آیا، دس سے صحیح کس واسطے گیا تھا جیل؟ تو وہ الزام لگائیں گے، راستے کا روڑا بنیں گے، راستے کی دیوار بنیں گے، وہ کہیں گے تو جیل میں گیا تھا ایک الزام کے تحت، میری پاک دامنی کا اعلان کرو تب میں باہر نکلوں گا۔ نبی پاک نے جب یہ ایتیں پڑھی، بخاری کی روایت ہے، ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں او اللہ میرے بھائی یوسف پہ رحم کرے، اس میں کتنا استقلال تھا، کتنا صبر تھا، کتنی ہمت تھی، کتنی قوت تھی، اتنے سالوں کے بعد غیر مشروط رہائی، باہر نکلنے سے انکار۔ مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے اگر یوسف کی جگہ میں آتا ہوتا تو فوراً باہر نکل آتا۔ نبی پاک فرماتے ہیں اگر یوسف کی جگہ میں ہوتا تو فوراً باہر آ جاتا، لیکن یوسف کی ہمت دیکھو، صبر دیکھو، استقلال دیکھو، عزم دیکھو کہ باہر نہیں نکل رہا ہے۔ چنانچہ ایک پیغام لے کے بادشاہ گیا، بادشاہ نے زلیخا کو بلایا، بڈھی جفڑ ہو گئی حسن اس کا ختم ہو، لوگ کہتے ہیں نکاح ہوا ہے پیغمبر سے نکاح نہیں ہوا، پیغمبر کی بیوی کنجری نہیں ہوتی، پیغمبر کی بیوی بدکارہ نہیں ہوتی، پیغمبر کی بیوی مشرکہ ہو سکتی ہے لیکن پیغمبر کی بیوی زانیہ اور بدکارہ نہیں ہوتی۔ بلایا اس نے زلیخا کو، بلایا زلیخا کی سہیلیوں کو، اور بادشاہ نے فرمایا ما خطبکنا، اور تمہاری کیا حالت ہے تمہاری اور کیا واقعہ ہے وہ جس کو دیکھ کر تم نے اپنے ہاتھوں پر چاقو چلا لیے تھے، اس بندے کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ قلنا، کہنے لگی حاشا للہ، ہمیں قسم ہے ہمیں اپنے اللہ کی ساری برائیاں ہم میں تھیں، یوسف تو بالکل پاک تھا۔ اب جب پاک دامنی کا اعلان ہوا، حضرت یوسف علیہ السلام باہر آئے، وہ جو خواب کی تعبیر تھی وہ خزانے کے ساتھ تعلق رکھتی تھی، قحط ملک میں پڑنے والا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اس گندم کو اور کھانے پینے کے نظام کو صحیح چلانا چاہتے ہو تو مصر کا وزیر خزانہ اور وزیر خوراک مجھے بنا دو۔ وزیر خوراک ہی چنگا ہونا چاہیے، اچھا وزیر خوراک ہونا چاہیے۔ وزیر خوراک کوئی بدکارہ عورت آ جائے تو پھر جو حالت ہوتی ہے وہ پچھلے دن دیکھ چکے، کیا حالت ہوئی ہے۔ وزیر خوراک مجھے بناؤ، وزیر خزانہ مجھے بناؤ، انہیں وزیر خزانہ بنایا گیا، اور جب یہ وزیر خزانہ بنتے ہیں تو وہاں کیا کہتے ہیں انی علیم، کیسے آپ دو کہ بابا جی بڑے بول دے رہے ہوں بولو نا، انی علیم امین، انی حفیظ علیم، انی حفیظ علیم، یہ وزارت خزانہ میرے سپرد کرو، انی حفیظ، میں کیا ہوں؟ حفاظت کرنے والا بھی ہوں، علیم جاننے والا بھی ہوں، علم والا ہوں، علم ہے میرے پاس۔ توجہ ہے تو ایک جملہ کہنے لگا ہوں، میں کہتا ہوں جب بھی یوسف آزمائش میں پڑے اس کا سبب حسن بنا، بھائیوں نے رستے سے ہٹایا، حسین زیادہ ہے، پیار زیادہ ہے، کنویں میں گئے سبب حسن، زلیخا نے چکر چلایا سبب حسن، زلیخا کی سہیلیوں نے چکر چلایا سبب حسن، جیل کی تنگ و تاریک کوٹری میں گئے تو سبب حسن۔ جتنے بار حضرت یوسف کو آزمائش اور تکلیفیں پہنچی اس کا سبب حسن بنا، اور جب یوسف کو اقتدار مل گیا تو اس کا سبب علم بنا۔ انی حفیظ علیم، مجھے وزیر خزانہ بناؤ اس لیے کہ میں جاننے والا ہوں، میں علم والا ہوں۔ وزارت خزانہ ان کے سپرد ہوئی، وزارت خوراک ان کے سپرد ہوئی، انہوں نے غلہ کا تقسیم کرنا شروع کیا۔ یعقوب علیہ السلام کے ملک میں قحط پڑ گیا، بھائی غلہ لینے کے لیے آئے، 14 سال کا یوسف آج 54 سال کا ہے۔ بھائیوں کے تو وہم گمان میں بھی نہیں تھا کہ جس کو ہم نے کنویں میں ڈالا تھا وہ وزیر خزانہ بھی مصر کا ہو سکتا ہے۔ یہ تخت پہ بیٹھے ہیں، انتبار سے پرچی آئی کہ کنعان کا قافلہ آنا چاہتا ہے، کنعان کا نام آیا تو پرانے زخم تازہ ہو گئے۔ باپ کا شہر تھا، وہ باپ کا شہر ذہن میں تھا، بھائیوں کی بات ذہن میں تھی، جو ہی بھائی اندر داخل ہوئے حضرت یوسف نے پہچان لیا،
فرمایا میں غلہ تو تمہیں دیتا ہوں لیکن یہ بتاؤ تمہارا کوئی اور بھائی بھی ہے؟ انہوں نے کہا ایک بھائی اور ہے جس کا نام بنیامین ہے۔ حضرت یوسف نے فرمایا آئندہ آؤ گے تو بنیامین کو ساتھ لاؤ گے، اگر نہیں لاؤ گے تو میں غلہ نہیں دوں گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایلچیوں سے کہا کہ جب ان کا غلہ بوریوں میں بند کرو تو ان کی رقم بھی واپس لوٹا دینا۔ بھائی آخر بھائی ہوتے، خون آخر خون ہی ہوتا ہے، ان کی رقم واپس لوٹا دینا۔ رقم ان کی بوریوں میں رکھ دی گئی، اور وہ جب واپس پہنچے تو انہوں نے کہا کہ بابا وزیر خزانہ بہت اچھا آدمی ہے، بہت اچھا آدمی ہے، غلہ بھی بھر دیا۔ پھر جب بوریاں کھولی تو رقم بھی نکل آئی، انہوں نے کہا وہ رقم بھی اس نے واپس کر دی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے رقم اس لیے واپس کی تھی کہ ہو سکتا ہے یہ مڑ کے واپس نہ آئیں، یہ رقم جب واپس چلی جائے گی، نبیوں کا خاندان ہے، امانت واپس کرنے تو ضرور آئیں گے، امانت واپس کرنے تو ضرور آئیں گے نا، نبیوں کے خاندان ہے۔ چنانچہ وہ بنیامین کے بارے میں منتیں کرتے ہیں کہ بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیجیے، بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیجیے، بنیامین کو اگر آپ ہمارے ساتھ نہیں بھیجیں گے تو ہمیں غلہ نہیں ملے گا۔ چنانچہ بنیامین کو ساتھ لینے کے لیے منتیں کرتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں میں نے تم پہ پہلے اعتبار کیا تھا، پہلے کیا بنا جو اب کچھ بنے گا، میں بنیامین کو تمہارے ساتھ نہیں بھیجتا۔ لیکن انہوں نے اور زیادہ منتیں کی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان سے پکی قسمیں لے لی کہ میں بھیجتا تو ہوں لیکن اس کو واپس لے کے آؤ گے، ہاں اگر سارے وہاں گر جاؤ تو پھر خیر ہے، سارے ہی پھنس جاؤ تو بنیامین کو چھوڑ کے نہ آنا، لے کے آنا۔ انہوں نے پکی قسمیں اٹھا دی۔ یہ بنیامین کو لے کر جب دربار میں پہنچے، حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو قریب بلایا اور اس کے کان میں کہا گھبرانا نہیں، میں یوسف ہوں، گھبرانا نہیں میں یوسف ہوں، اور بھائیوں کو ابھی بتانا بھی نہیں کہ میں یوسف ہوں۔ غلہ ان کو بھر دیا، غلہ بھر کے جو پیمانہ تھا جس سے غلہ ماپتے تھے وہ سونے کا پیالہ تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ایلچیوں سے کہا یہ بنیامین کی بوری میں رکھ دینا، وہ بنیامین کی بوری میں رکھ دیا گیا۔ جب غلے والے اٹھانے والے بھائی واپس پلٹے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ایلچیوں سے کہا وہ پیالہ ہمارا کہاں گیا بھائی؟ انہوں نے کہا جی پتہ نہیں پیالہ کہاں ہے، یہ ابھی غلے لے کر گئے ہیں۔ فرمایا بلاؤ انہیں، روکو انہیں۔ پیچھے سے بلانے والے نے بلایا، ٹھہر جاؤ بھائی تم نے چوری کی ہے۔ ہم نے چوری کی؟ ہم نے کیسے چوری کی؟ ہم تو چور نہیں ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم چوری کی ہو وہ پیالہ جس کی بوری سے نکل آئے تو سزا مصر کے قانون کے مطابق ملنی چاہیے کہ کنعان کے قانون کے مطابق؟ تمہارے کنعان کے قانون کے مطابق نہ دے دیں، یعقوب علیہ السلام کی شریعت کے مطابق؟ انہوں نے کہا جی اور کیا چاہیے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں چور کی سزا یہ تھی کہ جس کا مال چوری کیا وہ بندہ اس مالک کو مل جایا کرتا تھا، وہ بندہ اس مالک کو مل جایا کرتا تھا۔ وہ مان گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایلچیوں سے کہا کہ بوریوں کی تلاشی لینی شروع کرو لیکن پہلے بنیامین کو نہ شروع کر چھڑنا، پہلے دوسروں سے شروع کرو۔ دوسروں سے تلاشی لیتے 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 بنیامین کی بوری کھولی تو پیالہ اس میں سے مل گیا۔ بھائیوں کے چہرے اڑ گئے، رنگ فک ہو گیا۔ یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو تو ساری بات سمجھا رکھی تھی، فک ہو گیا تو بھائی کہتے ہیں اور کیا بڑی بات ہے، اس نے چوری کی ہے، اس کا ایک بھائی یوسف ہوا کرتا تھا، وہ بھی چوریاں کیا کرتا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور یہ ساری بات سن رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ باوجود وزیر خزانہ ہونے کے اور باوجود اس الزام کے ابھی تک حضرت یوسف نے سب کچھ اپنے دل میں رکھا ہوا ہے، نہیں بولے کہ جھوٹ مت بولو۔ وہ کیوں کہا انہوں نے کہ اس نے چوری کی تھی؟ اس کی حقیقت کیا تھی؟ حضرت یوسف کی والدہ فوت ہو گئی تھی، خالہ پال رہی تھی، خالہ کو بڑا پیار تھا، بڑی محبت تھی۔ حضرت یعقوب یہ جب کچھ بڑے ہوئے تو حضرت یعقوب نے کہا کہ میرا بیٹا مجھے واپس کر دو، اب یہ بڑا ہو گیا ہے، میں اپنے گھر لے جانا چاہتا ہوں۔ خالہ نہیں چاہتی تھی کہ یوسف مجھ سے جدا ہوں۔ یعقوب علیہ السلام نے جب زور دیا تو خالہ نے اس طرح کیا کہ ایک سونے کا ہار یوسف کی کمر میں باندھ دیا، اوپر سے کپڑے پہنا دیے۔ جب یعقوب علیہ السلام لے کے باہر نکلے تو خالہ نے کہا ٹھہریے جناب، میرا ہار چوری ہو گیا ہے۔ کس نے چرایا ہے؟ اس نے کہا جس نے چرایا اس کو سزا آپ کی شریعت کے مطابق ملے گی۔ چنانچہ تلاشی لی گئی تو یوسف کی کمر سے ہار بندھا ہوا مل گیا اور یوسف پھر خالہ کو مل گئے۔ یہ بھائی اس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ بنیامین نے چوری کی ہے تو کون سی بڑی بات ہے، ان کا ایک بھائی یوسف ہوتا تھا، اس نے بھی چوری کی تھی۔ بنیامین کو وہاں رکھ لیا گیا۔ بھائی جو یہودا تھا سب سے بڑا، اس نے کہا بات سنو میاں، پہلے ایک دفعہ ہمارے ساتھ بڑی ہو چکی ہے، اب دوسری بار میں باپ کا سامنا نہیں کر سکتا، میں بیٹھا ہوں یہاں، جاؤ اور باپ کو ساری بات جا کے بتاؤ، جب تک باپ مجھے نہیں کہے گا میں تو یہ زمین نہیں چھوڑوں گا۔ بیٹے جناب وہاں پہنچے ہیں، جب وہاں پہنچے ہیں باپ کو یہ سارا بتایا ہے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو کہ بنیامین نے چوری کی ہے اور وہ پکڑا گیا اس قانون کے مطابق، تو حضرت یعقوب علیہ السلام آج بھی وہی جملہ کہتے ہیں جس دن بھائی یوسف کو چھوڑ کے آئے تھے تو حضرت یعقوب نے جملہ کہا تھا بل سولت لکم انفسکم امرا، بات یہ نہیں ہے بلکہ تم نے یہ بات بنا لی ہے،
تم نے یہ بات بنا لی ہے۔ سوال میرا یہ ہے، آج تو بھائی سچے تھے، آج تو بھائی سچے تھے، آج تو ان کا کوئی قصور نہیں تھا، آج تو وہ حقیقت حال اپنے باپ کے سامنے پیش کر رہے تھے، لیکن آج بھی حضرت یعقوب کہتے ہیں بل سولت لکم انفسکم امرا، تمہارے دلوں نے ایک بات بنا لی ہے، بات اس طرح نہیں ہے جس طرح تم کہتے ہو، میرا بنیامین اس طرح نہیں ہو سکتا، تم نے یہ بات بنائی ہے۔ کیوں جی؟ یہ ساری بات بھائیوں نے بنائی تھی؟ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام عالم الغیب نہیں ہے، پھر یہ رو رہے ہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ صفحہ نمبر 222، جہاں قصہ آخر میں ختم ہو رہا ہے، صفحہ نمبر 222، پہلی سطر، 222 پہلی سطر۔ یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں تم نے بات بنائی ہے، بات اس طرح نہیں ہے۔ بھائی بول رہے ہیں وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ، ہمارے بابا پوچھ لے اس بستی سے، الَّتِي كُنَّا فِيهَا، جس بستی میں ہم موجود تھے، اس بستی والوں سے جا کے پوچھ، ہم سچے ہیں۔ وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا، پوچھ اس قافلے سے جس قافلے کے ساتھ ہم آئے ہیں، ان قافلے والوں سے پوچھ کہ ہم جھوٹ ہو نہیں بول رہے۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور ہم ہیں سچے۔ قَالَ، حضرت یعقوب نے فرمایا بل سولت لکم انفسکم امرا، بلکہ بنا لی ہے تمہارے دلوں نے امرن ایک بات، بلکہ بنا لی ہے تمہارے دلوں نے ایک بات، تم سچ نہیں کہہ رہے ہو، تمہارے دلوں نے ایک بات بنائی ہے۔ فصبر جمیل، بس میرے لیے تو صبر ہے جمیل۔ بڑا آپ لفظ بولتے ہیں اللہ صبر جمیل عطا کرے، لفظی معنی ہے اچھا، لفظی معنی اچھا، اور اصطلاحی معنی کیا ہے؟ مقصد کیا ہے صبر جمیل کا؟ دکھ پر ایسا صبر کرنا کہ اس دکھ کا کسی کے سامنے ذکر بھی نہ کرنا، اس دکھ کا کسی کے سامنے ذکر بھی نہ کرنا، شکوہ بھی نہ کرنا، وہ ہے صبر۔ فصبر جمیل عسى الله ان ياتيني بهم جميعا، ہو سکتا ہے کہ اللہ لے آئے میرے پاس، اللہ ان سب کو، بنیامین کو بھی، یوسف کو بھی، اور اس بڑے بھائی کو بھی، ہو سکتا ہے کہ اللہ ان سب کو ہمارے پاس، او خواب حضرت یوسف علیہ السلام کا حضرت یعقوب کے ذہن میں تھا کہ یوسف علیہ السلام نبوت ملنے سے پہلے اس دنیا سے رخصت نہیں ہو سکتے، یہ خواب پورا ہوگا۔ 11 ستاروں سے 11 بھائی مراد ہیں، چاند سے ماں مراد ہے، سورج سے باپ مراد ہے، یہ خواب پورا ہوگا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو یقین تھا، اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ ان سب کو اکٹھا کر کے ہمارے پاس لے آئے گا۔ وَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ، اور منہ موڑا یعقوب نے، انہم ان سے، وہ سارے بھائی جو بیٹھے تھے، عورتیں بھی اکٹھی ہو گئیں، بچے بھی اکٹھے ہو گئے، جھمکٹا لگ گیا، حضرت یعقوب علیہ السلام پلٹ کے نا ذرا الگ ہو گئے، تولا عنہم، الگ ہو گئے یعقوب ان سے، وقالا، اور کہنے لگے یا اسفا علی یوسف، ہائے افسوس یوسف پر، ہائے افسوس یوسف پر، وابیضت عیناہ، اور سفید ہو گئی تھیں ان کی آنکھیں، من الحزن، غم کی وجہ سے، غم کی وجہ سے ان کی آنکھیں بے رونق ہو گئیں، سفید ہو گئیں، وَهُوَ قَذِيمٌ، اور وہ اندر ہی اندر غم کو گھوٹتا رہتا تھا، وہ اندر ہی اندر گھٹتا رہتا تھا، غم کو پیتا رہتا تھا۔ چلو یوں میں نہ کروں، فَهُوَ قَذِيمٌ، وہ اندر ہی اندر غم کو، کیا مطلب ہے؟ آپ سن کے یقیناً حیران ہوں گے۔ 40 سال کا عرصہ گزر گیا، 40 سال کا، اور یعقوب علیہ السلام نے یہ یوسف کا غم دل کے اندر رکھا